جیسا کہ میں کلاس میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے سیدنا مسیح کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند بیان کیا ہے۔ سیدنا مسیح کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند بیان کیا ہے۔ ہر چیز ان کی ایکسٹراڈنری رکھی ہے۔ اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں، سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے جی ہاں دوستوں، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، حضرت مسیح کے مثال جیسا کوئی بھی اور شخص اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور یہی الفاظ جو انجینئر محمد علی مرزا نے فرمائے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، قرآن میں یہ الفاظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، سورہ الاخلاص کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کہ خدا جیسی کوئی مثال نہیں۔ اور میں ایگری کرتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا سے کہ حضرت عیسیٰ جیسی کوئی مثال نہیں، یعنی کہ خدا جیسی کوئی مثال نہیں۔ تو دوستوں، باقی تفتیش میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ دوستوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک انجینئر یعنی میں آپ کو کچھ نہیں سکھاؤں گا۔ آج ہم سیکھیں گے اسلامک اسکالر سے کچھ۔ آج ہم سیکھیں گے 2 اسلامک اسکالر سے، ایک جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ایک جن کا نام ہے محترم جناب علامہ بشارت مغل صاحب۔ آج ہم ان سے سیکھیں گے اسلام میں سب سے بڑا پیغمبر کون ہے۔ تو پھر عقل کا استعمال کر کے اور ایمانداری سے بتائیے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے۔ علامہ صاحب، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بلند بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اشفاق بھائی، سیدنا مسیح کے درجات جو ہیں، سیدنا مسیح کی جو فضیلت ہے وہ تمام انبیاء کرام کی ہے۔ جیسا کہ میں کلاس میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے سیدنا مسیح کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند بیان کیا ہے۔ یہ کسی مسیح کے عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کی بات ہے، سنت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 45 میں یہ بیان ہوا ہے کہ وجیًا فی الدنیا والآخرہ، وجیًا فی الدنیا، اسے دنیا میں بھی صاحب عزت بنایا گیا۔ سیدنا مسیح کو دنیا میں صاحب عزت بیان کیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ شیطان کبھی ان کو چھو نہیں سکا، سیدہ مریم کو اور سیدنا مسیح کو۔ تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، سیدنا مسیح۔ اور آپ جیسا کہ یہ کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے ہیں علماء سے کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور ان انبیاء کرام میں اللہ پاک نے درجات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام کے نہ صرف درجات بیان ہوئے بلکہ انبیاء کرام میں جو ہے رسول، ان کے بھی درجات بیان کیے گئے۔ انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، اور انبیاء میں رسولوں کا درجہ جو ہے اسلام میں وہ زیادہ بیان کیا گیا۔ اگر 1 لاکھ یہ فکس فگر نہیں ہے، یہ کم و بیش ہے۔ اگر 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام ہیں تو ان میں سے 313 رسول بتائے جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں۔ تو ان 13 انبیاء سے افضل ہے رسول، اور رسولوں میں سے 313 رسولوں میں سے 4 رسول ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ان 4 رسولوں میں سے سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 رسول ہیں جو صاحب شریعت بھی کہلاتے ہیں اور جو صاحب کتاب بھی کہلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان 4 اولو العزم انبیاء میں سے نبی علیہ السلام اور قرآن کے مطابق جو بیان کیا گیا وہ سیدنا مسیح کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ دنیا میں بھی ان کو فضیلت بخشی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کو فضیلت بخشی گئی ہے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں سیدنا مسیح کو اللہ کے بعد خالق ہونے کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔
اللہ کے بعد سیدنا مسیح کو خالق کہا گیا. اور لوگ کہتے ہیں، میری اکثر یہ بات ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں کہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ جناب وہ خالق تو ہیں لیکن بے اذن اللہ کے اذن سے وہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں اللہ کے 100% اذن پر پورا اترنے والی ذات بھی صرف سیدنا مسیح کی ہے. ایسا دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس سے خطا نہ ہوئی ہو، جس سے نافرمانی نہ ہوئی ہو، جس سے لغزش نہ ہوئی ہو. صرف سیدنا مسیح کی ذات گرامی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن پر 100% پورا اتری ہے، اور دنیا میں کوئی نبی جو ہے 100% پورا نہیں اترا. قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لغزش اور خطا بھی منسوب ہے سوائے سیدنا مسیح کے. تو ہم اس لیے سیدنا مسیح کا درجہ بلند کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت بخشے کہ ہم سیدنا مسیح کی عزت کرنے والے ٹھہریں، سیدنا مسیح کی فضیلت کو بیان کرنے والے ٹھہریں، اور سیدنا مسیح کی فضیلت کو دوسروں تک پہنچانے والے ٹھہریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب رہے گی حکمت کہ انہوں نے قرب قیامت میں آنا کیوں ہے. باقی تو کوئی نبی بھی دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی اور نبی پہلے آپ لے کے تو آئے نا. کہتے نہیں اور کوئی نبی کیوں نہیں اس طرح اٹھایا گیا. سر یہ اٹھایا جانا تو چھوڑ دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے جو ان کی اپنی خصوصیات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا، کلمت اللہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے روح اللہ، روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح. روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص، اور اللہ کا کلمہ. پیدائش معجزانہ اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے. مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے. وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے. یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے. دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے. مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا. دوستوں ویسے تو میرا انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سارے علمی اختلاف ہیں، مگر ان ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جس سے میں علمی اختلاف کرتا ہوں، مگر میں صرف ایک دو بولنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے یہ بولا کہ مردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا تھا اور پھر واپس سو جاتا تھا. اس بات کی کہیں دلیل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے بات بنائی ہے. اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو دوستوں اللہ کا رول تو اسی وقت وائلیٹ ہو گیا کہ جب مردہ زندہ ہو گیا، اور جب مردہ زندہ ہو گیا تو اللہ کا جو رول تھا، جو اللہ کا ایک لا بنا ہوا ہے، چاہے اللہ کا قانون ایک لمحے کے لیے ٹوٹا مگر اللہ کا قانون ٹوٹ تو گیا. اور اللہ کا قانون توڑنے والا بھی کون ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے قانون میں صرف میں ہی دخل اندازی کر سکتا ہوں. تو اس بات کے بعد کیا یہ سوال صحیح ہوگا کیا حضرت عیسیٰ اللہ ہیں؟ اور یہ کہاں کی بے تکی بات ہے کہ مردہ زندہ ہوا 2-3 سیکنڈ کے لیے اور پھر ہو گیا. یہ کوئی معجزہ تھا یا مذاق تھا؟ اگر اس کو دوسری زندگی دی بھی تو صرف 3-4 سیکنڈ کے لیے. یہ کہاں کی بات ہوئی؟ اور ان کی ایک اور بات میں بتانا چاہوں جو انہوں نے کہا ہے روح من کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے روح. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ سارے ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی روح، یعنی کہ اللہ کی خود کی روح جو حضرت عیسیٰ میں بھیجی. پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا. اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے، ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ،
کسی اور کو نہیں. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا, ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے. اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں, سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے, ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے, ان کا باپ نہیں تھا, لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے, کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے, کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے.